باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوقا کی انجیل اس کا 5واں باب 17ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ اور ان دنوں میں ایک دن وہ تعلیم دینے بیٹھا تھا تو فریسی اور علماء شرع پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو جلیل اور یہودیہ کے ہر قصبہ اور یروشلم سے آئے ہوئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ اور دیکھو کہ کئی مرد ایک شخص کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے، اور چاہتے تھے کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، مگر ہجوم کے سبب اسے اندر لے جانے کی راہ نہ پائی۔ تب کوٹھے پر چڑھ گئے اور کھپروں میں سے اسے چارپائی سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا، اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے، خدا کے سوا اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ مگر یسوع نے ان کے خیالات جانتے ہوئے مخاطب ہو کر ان سے کہا کہ تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ زیادہ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن تاکہ تم جانو کہ ابن انسان کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھے کہتا ہوں، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ فوراً ان کے سامنے اٹھا، اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ تب وہ سب نہایت حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، اور بہت ڈر گئے، اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے قادر مطلق خدا باپ، ہمیں توفیق عطا کر تاکہ ہم بیماروں کی خدمت میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں، آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداون میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کے انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی سفارشات اور کوششوں سے بھی خداوند ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ تو 17ویں آیت سے اس آیت پر غور کریں گے۔ اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ اور کسے شفا بخشی؟ ایک مفلوج شخص کو، جبکہ ہجوم کے سبب سے اندر جانا مشکل تھا، تو اسے چھت کے ذریعے یسوع کے سامنے نیچے اتارا گیا۔ تو خداوند یسوع المسیح نے ان کا ایمان دیکھ کر کیا کہا کہ اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو اس پر فقیہ اور فریسی اپنے دل میں سوچنے لگے کہ یہ کون ہے، خدا کے سوا اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ مگر خدا تو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ کہا کہ تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ تو عزیزو، یہاں پہلے خداوند نے گناہ معاف کرنے کا کیوں کہا؟ کیونکہ ہمیں جسمانی کمزوریوں اور بیماریوں سے شفا حاصل کرنے سے پہلے روحانی طور پر تندرست ہونا ہے۔ یہ مفلوج شخص شاید نا امید ہو چکا تھا، اسی لیے اس کے دوست یا ساتھی اسے خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے تھے۔ اب دوست نا امید نہیں ہوئے۔ جب کہ ہجوم کو دیکھا تو انہوں نے وہ راستہ نکالا جہاں سے خداوند یسوع المسیح اس پر رحم کی نظر کر سکے، اور ان کا ایمان تھا کہ خداوند ہی اسے شفا دے سکتا ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، جب ہماری ضرورت خاص بن جاتی ہے
تو ہم راستہ نکال ہی لیتے ہیں، جیسے کہ زکئی ہجوم کی وجہ سے درخت پر چڑھ کر خداوند یسوع المسیح کو دیکھنے جاتا ہے۔ تو جہاں چاہ وہاں راہ، یعنی مشکلات پھر مشکلات نہیں رہتی۔ خدا کو ملنے کے لیے پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا خود راستے آسان بنا دیتا ہے۔ خدا سے ملاقات کا وقت تو نکالیں، پھر خدا کا جلال اور اپنی زندگیوں کا کمال دیکھیں۔ جیسے آج کے انجیل مقدس میں مفلوج شخص اپنی چرپائی اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ یعنی پہلے وہ نامی تھا، پھر دوستوں یا عزیزوں کی وجہ سے وہ خدا کی تمجید کرنے لگا۔ تو خدا کی تمجید جو بہت ضروری ہے، شفا حاصل کرنے کے بعد تو خدا کی شکر گزاری بہت ہی ضروری ہے۔ ویسے تو ہر لمحہ ہی خدا کی تمجید اور شکر گزاری کرنی چاہیے، جس حال میں بھی ہوں، کیونکہ خدا کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو عزیزوں، آئیں ہم خدا کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں، خاص کر آمد کے ان ایام کا، جو خدا نے ہمیں موقع بخشا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی کی تیاری کر سکیں اور ایک دوسرے کو ہمیشہ معاف کر سکیں اور تمام گناہوں سے دور رہ کر خداوند کے قریب رہ سکیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔